السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج بات کریں گے خلافت راشدہ کی روح اور اسے ہم پاکستان میں کیسے نافذ کر سکتے ہیں۔ چونکہ پاکستان جو ہے اس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور قائد اعظم کے 3 سے 4 فرامین ڈائریکٹلی اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس دن پہلا ہندو مسلمان ہو گیا تھا تو اسی دن پاکستان قائم ہو گیا تھا، چونکہ اس کی قومیت ہندو سے ہماری الگ ہے۔ ثقافت، سیاست، مذہب، 3 چیزیں ہماری ہندو سے الگ تھیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں مذہب کی بنیاد ہے، مذہب بھی الگ ہے، سیاست بھی الگ ہے، ثقافت بھی، اس لیے کہ دین ہمارا اسلام ہے، اور اس کا جو دنیا سے حصہ بحث کرتا ہے وہ سیاست ہے، آخرت سے مذہب۔ تو دین و سیاست تو یہ آگے، مذہب و سیاست دین کے اندر، قائد کو پتہ تھا۔ اور تیسری ثقافت، جو آپ کے کلچرل ڈائنامکس ہیں، سویلائزیشن ہے، ڈریس کوڈ ہے، ٹریڈیشنز ہیں، ایتھیکل پالیسی ہے، مورل سٹینڈرڈز ہیں، اخلاقیات ہیں، روایات ہیں، رسوم و رواج ہیں، وہ ہندوؤں سے مختلف تھی۔ اسلام کے اپنے رسوم و رواج ہیں، وہ 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہ جو نظام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا مدینہ طیبہ کے اندر، اور اس مدینہ طیبہ کے بعد خلفائے راشدین نے 30 سال اپنے دور خلافت میں اس کو کر کے دکھایا۔ مجھے کئی لوگوں نے سوال کیا جی آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سعد نذیر صاحب بھی تکمیل پاکستان، تو کیسے ہوگا، کون سی ہیں وہ میرے بھائی، جب سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ تھے نا، تو آئیں میں روایات بتاتا ہوں کہ ہمارے حکمران ایسا کیوں نہیں کر سکتے۔ وہ کیا روح ہے کہ جو رکاوٹ ہے پاکستان میں نافذ ہونے سے، وہ اشرافیہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سب سے پہلے یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ پہلے خلیفہ راشد آپ ہیں، سیدنا ابو بکر لوگوں کی اصلاح کیا کرتے۔ تو حکمران لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، خود قابل اصلاح نہیں ہوتا۔ یہاں پہ تو لوگ بد دعائیں دیتے حکمرانوں کو، تو حکمران اس لیول پہ اس کا کریکٹر، اس کے ایسنس، اس کے معاملات، کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرے۔ تو سیدنا صدیق اکبر صفا سے، اس انسٹیٹیوٹ سے نکلے تھے جو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ تو جن کی بارگاہ نبوت سے تربیت ہو وہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، کمال اصلاح کرتے ہیں، وہ رول ماڈل ہوتے ہیں، اور انہیں صحیح اعمال اپنانے کا حکم دیتے۔ تو وہی صحیح اعمال اپنانے کا حکم دے گا جس کے خود اپنے اعمال صحیح ہیں۔ تو پیرامیٹرز، معیار حق اور کرائیٹیریا جو ہے وہ خلفائے راشدین ہیں ہمارے لیے، اہل بیت اطہار ہیں۔ میمون بن مہران رحمہ اللہ بیان کرتے کہ ایک شخص نے سیدنا ابو بکر کو سلام کیا تو انہیں خاص کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، سلام ہو آپ پر اے رسول اللہ کے خلیفہ۔ تو انہیں خاص کر دیا سلام میں۔ تو اس پر آپ نے دریافت فرمایا من بین ہؤلاء اجمعین، تم نے تمام حاضرین میں سے مجھے صرف کیوں سلام کیا؟ تو یہ ایتھکس اور موریلٹی خلیفہ سکھا رہا ہے ایک ایک بات پہ، کہ سلام مجھے اس لیے خاص کیا کہ میں خلیفہ راشد ہوں، تو اس کا مطلب ہے تم نے خاص کر کے مجھے سٹیٹس کو میں شامل کر دیا۔ تو اب آپ نفی کرتے ہیں من بین ہؤلاء اجمعین، تم نے ان تمام حاضرین میں سے صرف مجھے کیوں سلام کیا؟ میں سٹیٹس کو نہیں ہوں، میں سب میں شامل ہوں۔ تو سٹیٹس کو کی پہلی نفی سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے طرز عمل سے کر دی۔ اتنی سی بات گوارا نہ ہوئی کہ سلام صرف مجھے کرو، تمام مجمع کو کرو۔ اس میں ایک تو یہ کہ میں خاص نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں، یہ عجز ہے، حالانکہ تھے خاص، تھے جو ہے نا وہ غار ثور میں جب کریم آقا کے ساتھ تھے، ثانی اثنین کا درجہ رکھنے والے، والذین معاہ جن کے بارے میں نازل ہوئی، میت و فنائیت و قربت مصطفیٰ کا ٹائٹل پانے والے۔ لیکن عجز یہ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں، فرمایا سب کو کرو، میں بھی ایک عام ہوں، سب کو سلام کرنا چاہیے۔ دوسرا ایتھیکل پالیسی بیان کر دی کہ جب بھی سلام کریں کسی کو خاص نہ کریں، سب کو کہیں، یہ غیر اخلاقی ان ایتھیکل ہوتا ہے کسی ایک کو کریں۔ تو خلیفہ راشد لوگوں کی تربیت ایک سلام میں بھی اس حد تک کرتے تھے۔ یہ وہ سٹینڈرڈز ہیں خلافت کے، کہاں سے لائیں؟ صرف کتابوں کی حد تک رہ گیا، معاشرے میں تو بالکل نہیں رہا۔ یہاں کا ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ وڈیرا ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، سیاستدان ہو، کوئی آفیسر ہو بڑے سے بڑا، تو کوئی بندے میں نے کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہاتھ آگے کریں گے آج جی سے، وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے۔ یہ فرعون اور قارون کی سوچ ہے، ذہنیت ہے۔
یہ یاد رکھیں، تمہارے ہاتھ میلے ہو جاتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اے سی ڈی سی یہ سارے لاؤ لشکر لے کے، کئی دفعہ پیرانے کرام وہ دستانے چڑھائے ہوئے دوروں سے لوگ چومتے ہیں کہ خدا کا خوف فرعون نہ بنے۔ صدیق اکبر کے طرز عمل میں کوئی سجادہ نشینی، کوئی بڑا چھوٹا نہیں تھا، سب پہ عام سلام تھا۔ تو تم کس بات کی مولی ہو؟ یہ ایتھیکل سٹینڈرڈز سیکھیں۔ پھر امام نووی نے التہذیب میں بیان کیا کہ سیدنا ابوبکر ان لوگوں میں سے تھے جنہیں سارا قرآن یاد تھا۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو قرآن فہمی ہو۔ ہمارے ہاں کتنے لوگوں کو، سیاستدانوں کو، ان کو یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اٹکتے ہیں، سورہ اخلاص کئی دفعہ لوگوں سے نہیں پڑھی گئی، دعائے قنوت ان کو یاد نہیں ہوگی۔ میں آج یہاں پہ بیٹھ کے کہتا ہوں ان سے دعائے قنوت، نماز کے ارکان، شرائط، ممبر پارلیمنٹ سے ایک انٹرویو لے لیا جائے، وہیں سے آپ کو کریڈیبلٹی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جن کو اپنے بیسکس فرائض کا، سنتوں کا، دین اسلام کی مبادیات کا نہیں پتہ، وہ اسلامی ریاست کے ریپریزنٹیٹو نہیں ہو سکتے۔ آپ فارم 45 47 کو چھوڑ دیں، وہ الگ بحث ہے، اس میں ہم جاتے ہی نہیں۔ اصل کریڈیبلٹی کرائیٹیریا ہے قرآن فہمی، دین کی مبادیات کا علم۔ کتنے ممبر پر جو دین کی مبادیات جانتا ہو اسے آپ کہیں ٹھیک ہے آپ رہیں، ان کو تو یہ احساس نہیں ہے۔ باقی انہیں ہوش ہے کہ کتنے پراپرٹیز بنانی ہیں، جائیدادیں باہر کتنی بنانی ہیں، کرپشن کتنی کرنی ہے، لوٹ مار کتنی کرنی، ان سب کے لیے وقت ہے۔ ٹیکے لگانے کے لیے بڑی بڑی فلمیں یہ انہیں پتہ ہیں ساری، لیکن نہیں پتہ تو دین اسلام کی مبادیات کا نہیں پتہ، چونکہ انہوں نے ساری زندگی رہنا، ٹکٹ خرید کیا ہے، انہوں نے قبر میں نہیں جانا۔ انہوں نے یہ کہتے ہیں ہم فارم ہاؤسز میں یہ ایسے ہی فرعون کی طرح حنوط شدہ لاش رہو گے تم۔ یہ اشرافیہ کو میں کہہ رہا ہوں تم نے بھی مرنا ہے۔ اتنی جائیدادیں اکٹھی کر کے پیسہ، کفن کی مجھے ایک شخص کوئی جیب دکھا دے، قبر میں کسی نے ڈالرز لے کے گیا ہو، کوئی سونا جواہرات لے کے گیا ہو، وہاں فرشتے ہوں گے، جو کچھ کارگزاری ہے نا اس کے مطابق وہاں سلوک ہوگا۔ تو خلفاء اس حد تک تھے۔ پھر سیدنا حذیفہ بن اسید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا، وہ نماز چاشت اس ڈر سے نہیں پڑھتے تھے کہ کئی لوگ ان کی پیروی میں اس لیے ضروری قرار نہ دیں۔ یہاں دوسرا پیرامیٹر کہ لوگوں میں سختی نہ کریں، نرمی، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، حضور نے فرمایا متنفر نہ کرو، یسروا ولا تعسروا، دین میں آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ دو کام ان کے پاس ہوتے تو اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ ایک اختیار کرنا ہے تو آپ آسان کو اختیار کرتے، یسر کو، عسر میں نہیں پڑھنا۔ تو ہمارے ہاں دین میں تنگی، نوافل، یہ چاشت نوافل میں سے ہے نماز، فرمایا اس لیے نہیں پڑھی کہ تاکہ لوگ خلفاء کی پیروی میں اس پر ضروری نہ سمجھ لیں، پھر ان کے باقی معاملات جو ہیں وہ فرائض رہ جائیں۔ چونکہ چاشت صبح کا وقت ہوتا ہے، لوگ اپنے کاموں میں ہوتے ہیں، تو فرائض، رزق معاش، یہ ساری چیزیں کمانا فرض میں سے ہے، تو کہیں وہ فرض اس نفل کی وجہ سے متاثر نہ ہو جائے۔ تو ہر چیز کا اپنا سٹیٹس ہے، یہاں سے بھی روشن مثال دے دی ریاست کے لیے۔ پھر اپنی اولاد کی تربیت سیدنا ابو بکر نے نہایت اعلیٰ معیار پر کی تھی۔ آپ کے دو شہزادے شہید ہوئے، محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی، بڑی بے دردی سے دونوں کو شہید کیا گیا۔ ایک حب علی میں شہید ہوئے، دوسرے بھی حب علی میں شہید ہوئے، جنہوں نے اسٹیٹس کو کے خلاف علم بلند کیا تھا۔ وہ اپنی اولاد کو ہمسایوں کے حقوق سے آگاہ کرتے، سیدنا صدیق اکبر حسن سلوک کا حکم دیتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اپنے ہمسائے سے تکرار کر رہے تھے کسی بات پہ، تو آپ نے فرمایا لا تماذ جارک فإن هذا يبقى ويذهب الناس، اپنے ہمسائے سے مت جھگڑو کیونکہ یہ ہمسایہ تو یہی رہے گا اور لوگ تمہاری تکرار کی خبریں لے کر چلے جائیں گے۔ ہمسایہ تو یہی رہے گا، ہمسائے نے کہیں نہیں، کتنی خوبصورت لیسن ہے ایک خلیفہ ہونے کی حیثیت سے بیٹے کو دے رہے۔ ہمسایہ نہیں بدلا جا سکتا، نیبر کین ناٹ بی چینج، لیکن تمہارے جھگڑے کی خبریں لے کے لوگ پورے معاشرے میں پھیلائیں گے جو ہمسائے سے لڑ رہا ہے۔ پھر عدالتی اور انتظامی امور میں سیدنا ابو بکر بوقت ضرورت خود بھی فیصلہ کرتے، مقام قضا پہ فائز تھے، خلیفہ بھی تھے اور قاضی کا منصب بھی، ضروری طور پر بڑے مقدمات کا فیصلہ خود نپٹاتے تھے۔
آپ کے دور حکومت میں ابھی عدلیہ جو ہے وہ انتظامیہ سے الگ نہیں ہوئی تھی۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ بتا دوں کہ سیدنا ابوبکر کے دور میں جو جوڈیشری ہے اور ایڈمنسٹریشن ہے یہ دونوں ایک ہی تھی۔ یہ سیدنا عمر کے دور میں الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہو گئے، جوڈیشری الگ ہو گئی، ایڈمنسٹریشن الگ ہو گئی، لیجسلیچر الگ ہو گئی، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ وہ سارے الگ ہو گئے۔ آپ کے دور میں کمبائن تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظامی عدالت چل رہا تھا، چونکہ آپ ہیڈ آف سٹیٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاوت بھی سارے آپ کے پاس فیصلے ہوتے تھے، آخری اتھارٹی۔ تو آپ کے بعد صدیق اکبر نے اسی تسلسل کو برقرار رکھا۔ یہ دیکھیں سنت سے تمسک، نظام سے، قرآن و سنت سے، کہ رسول اللہ کے دور میں جو نظام تھا میں بھی عدلیہ اور انتظامیہ کو الگ نہیں کرتا، آپ نے اسی طرح، یہ آپ کا اصول تھا، درست تھا۔ اور سیدنا عمر فاروق نے ضرورت کے تحت انتظامی بوجھ ہو گیا تھا، علاقے پھیل گئے تھے، مفتوحہ علاقے، تو آپ نے پھر الگ کی، وہ فیصلہ اس وقت کے لحاظ سے بھی درست تھا۔ ایک نے رسول اللہ کے فیصلے کو، انتظامیہ عدلیہ کو کمبائن کرنا برقرار رکھا، یہ بھی سنت ہے، درست ہے، اور الگ کرنا اسلام کی ضرورت کے لیے، لوگوں کی داد رسی کے لیے، وہ بھی درست تھا وقت کے لحاظ سے۔ تو اس کا مطلب ہے وقت کے لحاظ سے بعض اوقات اصول و ضوابط جو ہے وہ بدل سکتے ہیں، وہ عرف و عادت میں، پبلک کی خیر خواہی میں، جس میں کوئی مذائقہ نہ ہو۔ یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، لوگوں کو سہولت دینے کے لیے، معاملات کو آسانی سے چلانے کے لیے بھی، یہاں بھی یسر کا کہا گیا ہے، تو کوئی ایسی نیسیسری چینجنگ کرنا چاہیں تو وہ سنت ہے۔ ایک پوائنٹ یہاں پہ امپورٹنٹ، ہمارے یہاں مجبوریت جو جمہوریت ہے، جبر ہے، اسلام سے متصادم بھی ہے، تو ہم کہتے ہیں اسلامی صدارتی نظام۔ تو اگر ملک میں ایسے سنگین بحران ہو، پولرائزیشن ہو، پولیٹیکل پارٹیز کا ایک دھندا چل رہا ہو، دہشت گردی ہو، اس وقت سنت صدیق اکبر و فاروق اعظم یہ ہے کہ حالات کے مطابق آپ اصول بدل سکتے ہیں، قانون ریپلیس کر کے نئی چیز لا سکتے ہیں تاکہ ریاست کی اکائی، اس کا دفاع مضبوط ہو۔ تو موجودہ حالات میں کوئی ایسی سچویشن اگر کرنا چاہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، عوام کے لیے، ریاست کے لیے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، مقابلے میں ہندوتوا اور سیہونزم ہے، تو یہاں پہ بھی بنیادی طور پہ قانون، ان چیزوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ریاست پہلے ہے، پہلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں قانون، یہ وہ، قانون ہمارا ہی ہے نا، تو اس میں قرآن و حدیث کوئی ساری آیتیں تو نہیں بدل سکتے، اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں، نئی ترامیم لا سکتے ہیں ریاست کے داخلی اور خارجی انتظام کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر چونکہ رسول اللہ کی نظر تھی اور قریب رہے، تو آپ پر گہرا اثر تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے دور میں باہمی اختلافات نہ ہونے کے برابر تھے، اور عہد صدیقی میں مدینہ منورہ کا جو نظام عدالت تھا وہ سیدنا عمر کے سپرد تھا۔ تو مدینہ میں جتنی عدالتیں تھیں، جوڈیشری کورٹس جتنی بھی تھیں، ان کورٹس کا سسٹم جو سارا تھا اس کو ریگولیٹ کر رہے تھے سیدنا عمر فاروق، تاکہ وہ سیدنا ابوبکر کے معاون و مددگار ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس منصب کی کوئی مستقل حیثیت نہیں تھی، تو جتنی کورٹس تھیں ان میں مقدمات آنا، ان کے استصواب رائے، مسالتی کونسل، کچہری، ٹھیک ہے، عدالتی نظام، گراس روٹ لیول تک وہ سیدنا عمر کے پاس تھا، مدینہ کا۔ پھر سیدنا ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کردہ اکثر قاضی اور گورنر اپنے اپنے منصب پر برقرار رکھے، یعنی رسول اللہ کے دور کی ساری لیگیسی اسی طرح رکھی، اس میں کوئی چینج نہیں کیا، اور وہ حسب سابق اپنی جو ہے وہ انجام دیتے رہے چیزیں۔ پھر اس کے بعد آپ عمراء اور گورنر جو تھے آپ کے دور میں، قصبوں میں، شہروں میں، علاقوں میں گورنر اور عمراء نصب کیے۔ گورنر جو تھے وہ صوبوں میں ہوتے تھے، شہروں اور قصبوں میں عمراء ہوتے تھے، عاملین ہوتے تھے۔ یہ خلافت، یہ جو ہم ڈیولوشن پلان تکمیل پاکستان کہہ رہے ہیں نا، عاملین، عمراء، یہ ڈسٹریبیوٹ کریں، یہ بلدیاتی نظام اسلام کا متعارف کروایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عریف اور نقباء ہوتے تھے، نجباء ہوتے تھے۔ یہ ہے گراس روٹ لیول پہ ڈی سینٹرلائز کرنا چیزوں کو، تاکہ لوگوں کو ان کی دہلیز تک انصاف ملے۔ یہ کانسیپٹ اسلام کا دیا گیا ہے، اور آج ہمارے ملک میں بلدیاتی نظام ہی معطل ہے، میونسپل ایڈمنسٹریشن، جس کا کام عوام کی داد رسی کرنا، ان کے ویلفیئر کے پروجیکٹس انیشیٹ کرنا۔ یہ باقی جو ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں، شورا، ان کا کام قانون سازی ہوتی ہے۔
آپ نے ان کو گلی محلے کے فنڈز میں لگا دیے. آپ سراسر اسلامی نظام حکومت جو گورننس ہے اسلام کا اسٹرکچر ماڈل اس کے اگینسٹ چل رہے جو پاکستان میں. اور پھر ان کی ذمہ داریاں ڈیوٹیاں لگاتے تھے. یہ ان علاقوں میں خلیفہ کے نائبین ہوتے, امراء, گورنرز, عاملین, یعنی یہ نائبین ہوتے ان کے خلفاء کے. اور خلیفہ کے لیے لوگوں سے بیعت لینا بھی ان کی ذمہ داری تھی. ان لوگوں کا کام تھا کہ خلیفہ کے لیے لوگوں سے بیعت لیں, اور جواب میں خلیفہ کا کام تھا باز پرس کرنا, لوگوں سے پوچھنا. وہ معطل بھی کر سکتا تھا ان کو کہ ان کی کارکردگی کیسی ہے, میرا ایج لے کے کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے. سیدنا ابوبکر عمر نے کئی لوگ ایسے معطل کیے ہیں عاملین جو خلیفہ کا ریفرنس دے کے کہتے تھے ہم خلیفہ کے ساتھ ہیں, یہ تو وہ غلط کام تھا. اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں تھی کہ کوئی ذاتی طور پر خلیفہ کے عہدے یا اس کا نام استعمال کر کے ناجائز فائدہ اٹھائے جیسے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. ایسا کوئی تصور نہیں تھا. یمن, مکہ, طائف اور دیگر علاقوں کے عمراء نے لوگوں سے سیدنا ابوبکر کی بیعت لی تھی. جو لوگ کہتے ہیں نا سیدنا ابوبکر کی عمومی بیعت, یہی وہ عمراء تھے جنہوں نے مکہ, یمن, طائف, دیگر علاقوں سے سیدنا ابوبکر کے حق میں بیعت لے کے ایک اجماع ثابت کر دیا تھا آپ کی خلافت پہ. اب آپ سمجھ رہے ہیں. پھر ان کی مالی ذمہ داریاں بھی تھیں, فائنینشیل ایڈمنسٹریشن. وہ اپنے علاقے کے دولت مندوں سے زکوٰۃ وصول کر کے غرباء میں تقسیم کرتے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا خلافت کے سٹرکچر میں تکمیل پاکستان کا ماڈل ہے کہ عمراء اور نائبین جو ہوتے ہیں عاملین, ان کا کام زکوٰۃ کی وصولی بھی ہوتا ہے. وہ انہی علاقوں میں کمپیٹنٹ کریڈیبل لوگ ہوتے ہیں, وہ ہیڈ ہوتے ہیں اور وہ خلیفہ کی طرف سے اپوائنٹ ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کون ویل آف ہے, کس کی پراپرٹی کتنی ہے, پلاٹ کتنے ہیں, پیسہ کتنا ہے, دولت کتنی ہے. وہ ان سے کاشتکار زمین ہے تو اس میں سے عشر کتنا ہے, معاملات سارے جتنے بھی ہیں, تو وہ ان سے وصول کر کے انہیں اس علاقے کا پتہ ہوتا. اس علاقے کی زکوٰۃ اسی علاقے کے غریبوں پہ خرچ ہوتی. یہ خلافت ماڈل ہے سب سے پہلے, اور جو بچ جاتی پھر قریبی علاقوں میں. اب آپ سمجھ گئے, جس علاقے کا امیر ہے وہاں اس سے زکوٰۃ لیں اور پھر اسی علاقے کی غریبوں, یتیموں, بیواؤں یا ان کے لیے مختلف چیزیں, پیکیجز, انسٹیٹیوٹس بنوا دینا. یہ خلافہ ماڈل ہے. پہلے اس علاقے کا حق ہے. کتنی خوبصورت بات. پھر غیر مسلموں سے جزیہ لے کر بیت المال میں جمع ہوتا. یہ جزیہ غیر مسلموں سے کہ پھر ان کی محافظت, حفاظت کی ذمہ داری ریاست کی ہے. یہ کوئی اسلام میں معاذ اللہ ظالمانہ ٹیکس نہیں ہے. مائنورٹیز سے اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ ڈیفنس میں ان کی پراپرٹی, جائیداد, عزت, آبرو, اسلامی ریاست اس کی محافظ ہے. کوئی مسلمان بھی ان کی عزت پہ, مال پہ, کوئی جان پہ ہاتھ ڈالے گا تو اس کو قانون کے مطابق سزا ہوگی. یہاں اسلام نے ڈسکرمنیشن ختم کر دی. جیسے مسلمانوں سے زکوٰۃ ہے, ویل آف ہے, اسی طرح ان سے جزیہ ہے. اور یہ ذمہ داری عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی تھی. تو یہ جو ایسنس ہے خلافت ماڈل کی, اس کو اگر ہم پاکستان میں لے آئیں, تکمیل پاکستان موومنٹ کا یہی ماننا ہے کہ پاکستان کو بھی خلافہ ماڈل یا اسلامی صدارتی نظام اسے نام دے دیں, یا خلافہ علی منہاج نبوہ کا تسلسل, تو ایک یونٹی آف کمانڈ ہو, ایک خلیفہ ہو, نیچے آپ سبجیکٹ اسپیشلسٹ بٹھا دیں اپنے اپنے سبجیکٹ کے, شورا میں اسکالرز, علماء کی کمیٹی بن جائے, اور پھر عاملین, نائبین اس علاقے کے. کتنا خوبصورت ماڈل ہے. لیکن کون کرے, یہ اشرافیہ رکاوٹ ہے. اسی کے لیے ہماری یہ جد و جہد تسلسل جاری ہے کہ پاکستان کو 78 سال ہو گئے بنے. وہ جس مقصد کے لیے بنا تھا, اعلاء کلمت اللہ کے لیے, مساوات کے لیے, عدل کے لیے, عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے, تو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست کا خواب شرمندہ تعبیر کیسے کریں, اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دوبارہ سے عالمی افق پہ پھریرا اس کا لہراتا ہوا دکھائی دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.